سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہ 100% پہچان جاؤ گے کہ آپ کی ناکامیوں کی وجہ کیا ہے۔ جادو ہے، نظر بد ہے، یا ستاروں کی بندش ہے، ساڑھ ساتھی ہے، یا ستاروں کی منحوست ہے۔ مگر یہاں ایک چیز بتا دوں کہ یہ 12 سٹارز کی علیحدہ علیحدہ سے بننی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو ایک آڈیو ہے سٹارٹنگ والی، یہ سیم پہلے کی ایک ہی ہوگی، کیونکہ ہر ایک ویڈیو کے شروع کے اندر میں علیحدہ علیحدہ سے صرف ایک ہی چیز بتانے کے لیے علیحدہ علیحدہ آڈیو نہیں بناؤں گا۔ تو ہر ایک کے شروع میں یہی آڈیو ہوگی جس کے اندر مکمل نشانیاں بتاؤں گا۔ مگر جب آپ کا سٹار کی میں بتاؤں گا ہر ایک چیز، اس کے اندر صدقے کیسے پڑھنے ہیں، آپ کی جادو کے اندر کیا آپ نے کرنا ہے، نظر بد کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، اور ستاروں کی بندش کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے، وہ اینڈ میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ آپ کے سٹار کے مطابق ہوگا۔ مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل نہ دیکھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو تب تک اس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ڈاکٹر کسی بھی مریض کا علاج کرنے سے پہلے اس کی اپنی فیس 500 ہوتی ہے، وہ 20,000 30,000 کے ٹیسٹ کروا دیتا ہے، بندے کو 2-3 دن پہلے ذلیل کرتا ہے، اس کے بعد اس کا علاج شروع کرتا ہے، کیونکہ اس نے پکا بیماری کو پکڑ کے اس کا علاج کرنا ہے، تو اس کو یہ چیز کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ کو اچھے سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ ساری قسمیں کون سی ہیں، اور پھر آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ آپ کو کون سا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے مطابق آپ نے اپنا علاج کریں گے تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے جادو کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ مرد ہیں اور آپ کو کاروباری پریشانی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر کے اندر بیماریاں ختم نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے کیا کچھ کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جادو کے معاملات چیک کرنے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں جادو ہوا تو جو مرد ہے، اگر آپ پر جادو ہوا، یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو یا گھر میں دوسرے لوگوں کے اوپر جادو ہو، دونوں صورتوں میں کاروبار تباہ ہوگا، گھر میں بیماریاں ہوں گی، بے برکتی ہوگی، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب دونوں صورتوں میں آپ نے کیسے چیک کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے اندر چیک کریں گے، کیا آپ رات کو سوتے ہوئے تربکتے ہیں، یعنی جھٹکا لگتا ہے؟ اگر آپ مرد ہیں تو پھر 100% جادو ہے۔ اگر آپ میں یہ مسئلہ نہیں تو پھر آپ نے گھر کی عورتوں میں چیک کرنا ہے۔ اب گھر کی عورتوں میں کون کون سی نشانیاں جو ہوں گی 100%، اگر جادو ہوا تو 100% یہ نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، خواب بہت زیادہ آئیں گے۔ نمبر 2، غصہ شدت والا آئے گا، ایسا غصہ جس کے اندر آنکھوں کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وجود پر دباؤ پڑے گا، ٹھیک ہے؟ رات کو سوتے ہوئے وجود تربکے گا۔ اب یہ چیز پوچھنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ کو پتا ہوگا وہ رات کو سوتے ہوئے ڈرتی ہے، تربکتی ہے۔ اگر بہن ہے، ماں ہے، اس سے آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ 20-22 سال کی عمر سے اگر بڑی گھر میں کوئی بچی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بیوی، اس کے ٹانگوں پر نیل کے نشان پڑیں گے، گھر میں پانی کے اور خون کے چھینٹے پڑتے رہے ہوں گے۔ یہ کنفرم نشانیاں ہیں جادو کی۔ اگر جادو ہے تو پھر یہ میری ایک ویڈیو ہے جو میں لگانے لگا ہوں، اس کا یہ تھمبنیل ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا۔ اس کے اندر میں نے دم دیا ہوا ہے، یہ مکمل علاج نہیں ہے، پہلے بتا دوں، اس سے صرف کنٹرول ہوگا اور حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ 100% ٹھیک نہیں ہوگا۔ 100% ٹھیک تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنا علاج کسی سے کرواتا ہے، کسی عامل سے جو کہ اس کو اچھے سے جانتا ہو۔ مگر اس سے کنٹرول ہو جائے گا، کاروبار کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، گھر سے لڑائی جھگڑے ٹھیک ہونے بہتر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ جا کر دیکھ لینی ہے، اس کے اندر دم بھی موجود ہے اور صدقے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کا علاج بغیر خرچوں کے نہیں ہوتا۔ صرف 2 لفظ پڑھ لینے سے کبھی بھی جادو کا، نظر بد کا یا ستاروں کی منحوست کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے صدقے، پڑھائیاں، اس کے بعد جو ہم محفلیں کرواتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم نظر بد کی طرف۔
اگر آپ کو نظر بد ہوگی تو آنکھوں میں تکلیف رہے گی، سر کے اگلے حصے کے اندر، پورے سر میں نہیں، اگلے سر میں اکثر درد رہے گی، اور وہ درد میڈیسن کھانے سے کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہوگی، پکی ٹھیک نہیں ہوگی، یا پھر میڈیسن کے اثرات نہیں ہوں گے۔ بیماریاں اس طرح کی لگیں گی کہ جن کے اوپر میڈیسن اثر نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو کچھ دیر کے لیے کرے گی، ورنہ آپ دوبارہ اسی وقت مقام پر واپس آ جائیں گے۔ اچانک شدید بخار ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ سردی ہوگی، کمزوری اور سستی محسوس ہوگی، بالوں کا بغیر وجہ کے گرنا ہو سکتا ہے، چہرے کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، زردی مائل چہرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کمر کی تکلیف اس کے ساتھ باقاعدگی میں رہے گی، یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، نفسیاتی معاملات ہو جائیں گے، یعنی نیند صحیح طریقے سے نہیں آئے گی، ڈراؤنے خواب بھی ساتھ آ سکتے ہیں۔ جادو کی اور نظر بد کی علامتیں کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے سکونی اور بے چینی رہے گی، دل کی دھڑکن کا بار بار بڑھ جانا، اچانک اداسی یا رونے پر دل کرنا، یہ تمام علامتیں نظر بد کی ہیں۔ نظر بد کے لیے اگر مکمل ختم کرنا ہو تو پھر سب سے بہترین صدقہ گوشت کا ہوتا ہے۔ گوشت کون سا لینا سب سے بہتر ہے؟ لنگس یعنی کہ پھیپھڑا جو بڑے گوشت کا ہے وہ آپ نے لینا ہے، 3 دن ملتا ہے، 3 دن ہی آپ لے لیں، اور اگر آپ کے پاس نزدیک نہر ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے نہر پہ چلے جانا ہے، 5 چٹاک یعنی 1 پاؤ لینا ہے، وہاں پر چلے جانا ہے، اس کی بوٹیاں کروا لینی ہے چھوٹی، اور اپنے سر سے 7 بار سیدھا 7 بار الٹا گھمانا ہے، مگر یہ آپ نے نہر پہ جا کے کرنا ہے، گھر سے کر کے نہیں لے کے جانا، اور پھر پانی کے اندر اس کو پھینک دینا ہے، اگر تو اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ نہر کے سائڈوں پر درخت ہوتے ہیں، کوشش کیجیے گا اس جگہ پر پھینکیں جہاں پر درخت موجود ہو، ٹھیک ہے، تو پھینکتے ہی اس پانی کے اوپر کوے آ جائیں اور وہاں سے کوئی بوٹی اٹھا کر لے جائیں پانی کے اندر، تو پھر آپ جو ہے سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا علاج ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو لگاتار 7 ہفتے کرنا ہے اگر اتنی شدت ہو، ورنہ 3 ہفتے کرنا بے کافی ہوتا ہے، 3 دن 3 بار، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا نظر بد کا علاج ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سب سے اہم اور مین چیز کی طرف، وہ ہے ستاروں کی بندش، اس کے بعد ساڑھ ساتھی اور منحوست۔ اس کو بڑے طریقے سے آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اچھے سے سمجھنا، ان کو لکھ لینا اگر بہتر ہے، آپ لکھنا چاہیں تو، اگر یادداشت اچھی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو لکھ لیجئے گا، اور پھر اس کو ٹک کرتے جائیے گا کہ کیا یہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں، ان کو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں، ٹک کرتے جائیں۔ اب اس کے اندر مین جو چیز ہوتی ہے کہ 9 سیارے، ان کے اثرات جب پڑتے ہیں تو ستاروں کی منحوست ان میں سے آتی ہے۔ نمبر 1 سورج، چاند، مریخ، عطارد، مشتری، زہرہ، زحل، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 2 ستارے راہو اور کیتو، یہ ہندی نیم ہے، ویسے تقریباً اس کے اندر زیادہ تر ہندی ناموں کو ہی سمجھا اور جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے اور انہی کو چیزوں کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لحاظ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے، بہت خاص علم ہے جو کہ ہندوؤں میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی، اس چیز کو جو عام مین عامل ہے وہ کرتے ہیں، ہر کوئی نہیں کرتا۔ ہندوؤں میں اس کو کہا جاتا ہے گرہوں کی شانتی کا پوجا پاٹ کرنا، اسی طریقے سے ستاروں کی ٹھنڈک کے لیے، ستاروں کو سکون دینے کے لیے ہمارے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جس کے اندر جیسے آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہوں گے کہ کسی پیر خانے پر لوگ جاتے ہیں، وہاں پر ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر یا ان کے سلسلے کے مطابق جو ذکر اذکار کیے جاتے ہیں وہ محفل میں کیے جاتے ہیں، جب وہ لوگ کرتے ہیں وہاں پر محفل میں لنگر وغیرہ کا حصہ ڈالتے ہیں، وہاں پر دعا میں شامل ہوتے ہیں، اس سے ستاروں کی منحوست ختم ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کاروبار پیر صاحب کی وجہ سے چل گیا، مگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ محفل کے جو اثرات ہیں وہ ستاروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ستاروں کی منحوست 7.5 کن کن وجوہات کی وجہ سے آتی ہے، پھر آپ ان کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں آپ کو آپ کا ذکر اذکار ہر ایک چیز بتاؤں گا کہ اگر یہ معاملات ہوئے، ساتھ ساتھ میں علاج بتا رہا ہوں ہر چیز کا، ٹھیک ہے، اور پھر میں آپ کو ستارے کے حساب سے بتاؤں گا کہ آپ کے سٹار کے مطابق جو ہے وہ آپ کا کیا ہے علاج۔ سب سے پہلے انسان پر 7.5 منحوست کب آتی ہے؟ اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے،
کاروبار چل رہا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، تو یا اس کی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے جو کہ اس کے مخالف ستارے کی ہے، نمبر 2 ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے جو کہ جادو کی شکار ہے پہلے سے، شادی سے پہلے، تو شادی کے بعد وہ نکاح میں جادو آ جاتا ہے، اس کا علاج ہر بندہ نہیں کر سکتا، جتنے مرضی دم سنو جو مرضی کرو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، اس کا علاج پھر کوئی تڑلے والا عمل ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو نشانیاں جادو کی بتا دی، اپنی وائف میں دیکھیں، اگر یہ چیز ہو تو پھر کنفرم اس کے اندر یہ مسئلہ ہوگا، اور پھر اس کا علاج کروانے کے بعد ہی آپ کے ستاروں کی بندش اور ہر چیز ختم ہوگی۔ نمبر 2، آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اور وہ یا مخالف ستاروں والا ہوگا، یا پھر پیدا ہوتے ہی اس کو اتنی بری نظری بد لگ جائے گی کہ وہ آپ کے اوپر اثرات لے کر آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو پہچان ہے، اگر تو وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے حالات گرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ میں کچھ نشانیاں جو کہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، وہ نشانیاں آپ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو ستاروں کی منوست کا مسئلہ بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر اس کے صدقے دیں، اس کے ذکر اذکار، اس کی باقاعدہ ایک اسپیشل محفل اس کے ستارے کے مطابق کروائیں، جس میں لنگر ہوگا، مخصوص تعداد ہوگی پڑھائی کی، وہ کرنے کے بعد اور آپ کی پڑھائی کرنے کے بعد وہ چیز ختم ہوگی، ورنہ پوری عمر کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ صرف ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہے، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کی شادی ہوگی اور وہ اگلے گھر جائے گی پھر ختم ہوگی، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے اپنی کسی بچی کی شادی کی، اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، یا اس نے شادی کی تو بہت اچھے حالات تھے، اس کے حالات خراب ہو گئے، پھر وہ روٹی کو بھی ترسنا شروع ہو گئے، کیوں کہ اس بچی کا نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ نصیب تباہ بھی کرتا ہے۔ اگر لڑکا ہوگا تو وہ گھر سے باہر جائے، یعنی پاکستان سے باہر چلا جائے، شادی کر کے گھر چھوڑ جائے، کسی وجہ سے گھر چھوڑے، پھر ختم ہوگا، تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب اس کی وجہ سے آپ کے معاملات کے اندر کیا کچھ آئے گا؟ سب سے پہلے بیماریاں آئیں گی، قرض دن بہ دن چڑھتا جائے گا، یعنی 10 روپے آئیں گے 20 لگ جائیں گے، 20 آئیں گے 30 لگ جائیں گے، دشمنیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی آپ کی، فضول عدالتی یا قانونی مسائل بننا شروع ہو جائیں گے، تنہائی اور اداسی بہت زیادہ ہوگی، روزگار میں ہمیشہ پریشانی رہے گی، شادیوں میں دیر ہوگی یا رکاوٹ ہوگی، ازدواجی جھگڑے، طلاق، غصہ، اس کے بعد ازدواجی معاملات کے اندر بیجا مار کٹائی، اگر اس کے ساتھ راہو کیتو کے اثرات آ جائیں، یعنی وہ بھی ساتھ مل جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی ساتھ ہوگا کہ غیر متوقع حادثات، یعنی جیسے بندہ کھڑا کھڑا گر گیا، چلتے چلتے ٹھوکر لگی، ہلکا سا گرا پر چوٹ بہت زیادہ لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ پر بلا وجہ لوگ جادو کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ دشمنیاں جب پڑ جائیں گی تو جادو کرنا شروع کر دیں گے، بھوت پریت آپ کی طرف آنا شروع کر دیں گے، وہ بھی آپ پر نحوست ڈالیں گے، نفسیاتی معاملات ہو جائیں گے، خوابوں میں بہت زیادہ خوف آئے گا۔ اس کے پاس 2 معاملات اور ہوتے ہیں، مگر وہ زیادہ تر مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہندو مذہب میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی ہندو دیکھ رہا ہے تو اس کے معاملات میں یہ چیزیں، کیونکہ وہ لوگ جلاتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر یہ چیز کے اثرات آتے ہیں، ہم لوگ دفناتے ہیں تو ہمارے اوپر اس چیز کے اثرات نہیں آتے، اپنے بزرگوں کو، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے پترا دوش کہا جاتا ہے ہندی کے اندر، یعنی کہ جو آپ کے بزرگوں کی روحیں ہیں اگر وہ آپ سے ناراض ہوں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے کہ خاندان میں بہت زیادہ پریشانیاں بن جاتی ہیں، بانجھ پن بچیوں میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اولاد میں زیادہ مسئلے بننے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی آگے اولاد کے مسئلے اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ آپ بھی کسی کی اولاد تھے، مگر یہ مسلمانوں میں اس وجہ سے نہیں ہوتا، جادو کی وجہ سے ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، تو یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اچھے سے آپ نے ہر ایک چیز کو سمجھ لیا۔ اب یہاں تک یہ وہ آڈیو تھی جو میں نے سب کے لیے بنائی ہے، اب میں ہر ایک اسٹار کے مطابق آپ کو بتاؤں گا، جادو کا میں نے بتا دیا ہے، نظر بد کا میں نے بتا دیا ہے، اب میں آپ کے اسٹار کے مطابق بتانے لگا ہوں کہ آپ کے اگر یہ سارے معاملات ہیں تو آپ نے پھر اپنے اسٹار میں کیا کچھ کرنا ہے، یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اس کا علاج آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کے اسٹار کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتا ہوں جی۔ برج حوت اسٹار ہے پائسس، جو تفصیل بتانے لگا ہوں برائے مہربانی بڑی تسلی سے سنیے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، آپ کی جو پڑھائی بتانے لگا ہوں یہ پڑھائی آپ کس دن کریں گے، آپ جو بھی مہینہ شروع ہوگا اس کے پہلے ہفتے کے اندر، وہ پہلا ہفتہ کس دن شروع ہوتا ہے، ہفتے والے دن سے شروع ہوتا ہے،
याद रखिएगा जो इतवार से लेकर हफ्ते वाले दिन तक हफ्ता है ये वैसे है, जो ओरिजिनल स्टार्स के मुताबिक जो हफ्ता शुरू होता है वो हफ्ते वाले दिन से शुरू होता है, हफ्ते से लेकर जुमे तक। तो जो भी पहला हफ्ते का दिन आएगा पहले महीने के अंदर, जैसे अभी अगस्त है तो आज मैं 1 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कल हफ्ते का दिन है, तो कल से पहला हफ्ता शुरू होगा। ठीक है, अगला जब महीना आएगा उसका जो पहला हफ्ते का दिन होगा, आप समझ लें उस दिन से शुरू होगा। उस दिन आप ये पढ़ाई और ये अमल करेंगे। टाइम बताने लगा हूँ, 10:15 से लेकर 11:33 तक का आपका टाइम है। इसके अंदर अंदर आप ये अमल शुरू करेंगे। आप ये अमल जो है, जितनी चीजें मैं बताऊंगा आपने पहले तैयार करके बैठ जाना है, जो कि आप जब बैठेंगे कम से कम भी, अगर बहुत लेट भी आप बैठे तो 10:10 तक अपनी जगह पर मुकम्मल हर चीज रेडी करके बैठ जाएंगे। जैसे ही 10:16 होंगे आप ये अमल शुरू करेंगे और 11:30 तक आप इस अमल को मुकम्मल करेंगे। 33 पर नहीं करेंगे, यानी 2 से 3 मिनट पहले। बाद में तो 1 मिनट भी नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि आपके स्टार के अंदर जो राहु केतु है और बाकी सारे निज़ाम आपके जो खराब कर रहे हैं, वो सबसे कमजोर सिर्फ इसी टाइम में, इसी दिन और इसी टाइम के अंदर, सिर्फ इस टाइम में इसका कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टाइम ऊपर हो गया या कुछ और हुआ तो आपका ये मसला खराब हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये कितने लोग कर सकते हैं? आप 3 लोग मिलकर कर सकते हैं, 2 लोग मिलकर कर सकते हैं, या आप अकेले कर सकते हैं। आप एक दिन पहले ये जो मैं स्क्रीनशॉट आगे जाकर लगाऊंगा आपकी पढ़ाई का, आपकी न्याज का, वो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तस्वीरें जो लगाऊंगा उनको आपने कापी पे लिख लेना है। जब आपने ये अमल करना, वीडियो ओपन नहीं करनी, वीडियो बार बार नहीं देखनी, आपको आपकी कापी पर हर चीज लिखी हो। ठीक है, या आपके पास मोबाइल में वो स्क्रीनशॉट सेव हो, ताकि फौरी तौर पर आप निकाल कर देख सकें। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अच्छा जी, तो आपने एक दिन 2 दिन पहले अपने जिसको भी, अगर आप किसी को साथ बिठाना चाहते हैं, तो लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके भरोसे वाले हों, आपको नुकसान ना देने वाले हों। ज़हन में रखिएगा, नुकसान देने से मुराद, अब आपकी यहाँ पर तादाद है सूरह यासीन की 13 दफ़ा। तो जब सूरह यासीन की 13 दफ़ा, एक तो अगर वो पढ़ने वाला सूरह यासीन गलत पढ़ता है तब भी आपका काम नहीं होगा। ठीक है, या वो 13 के बजाय 12 पढ़ जाता है, बीच में से सफ़ा छोड़ जाता है, या कुछ ऐसा, कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर जाता है, आप किसी बच्चे को बिठा देते हैं, वो सही तरह पढ़ता नहीं है। ठीक है, मदरसे से कोई बच्चा उठा कर ले आते हैं, उसको आपसे कोई लगाव नहीं, तो ऐसे लोग आपका काम नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा आपको नुकसान देंगे। बंदे जो भी बिठाएंगे आपके अपने होने चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, किसी चीज में समझ ना लगे, स्क्रीनशॉट लें अपना स्टार और अपने स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। जो मर्जी पूछे मुझसे और जितनी बार मर्जी पूछे मैं आपको बताऊंगा। गलती ना कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, मगर वो चीज जो मैंने वीडियो में नहीं बताई, अगर वीडियो में हर चीज बताई हुई और वही चीज आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछे, वो ज्यादती है, ये बात गलत है। ठीक है, फजूल टाइम ना जाया कीजिएगा, आपकी मेहरबानी। अच्छा जी, पहले हफ्ते का दिन होगा, टाइम मैंने बता दिया, 10:15 से लेके 11:33 तक आपका टाइम है। आपने, एक मिसाल दे रहा हूँ, 3 बंदे अगर तैयार हो गए, आप 3 बंदे पढ़ेंगे, तो एक बंदा आपके सीधी साइड पर बैठेगा, साइड आप सेंटर में बैठेंगे। अगर आपके साथ एक बंदा और पढ़ रहा है तो फिर वो आपके सीधी साइड पर बैठेगा, आप उसकी उल्टी साइड पर बैठेंगे। ये बैठने की तरतीब है। जितना सामान मैं बताऊंगा, पकाने वाला, लाने वाला, जो आपकी न्याज है, वो आपने अपने सामने रखेंगे। और एक दफा जब बैठ जाएंगे तो वहां से दोबारा आपने उठना नहीं है। तो बावजू होकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, फिर आप दोनों बंदे बैठेंगे या तीनों बैठेंगे, आप अकेले बैठेंगे। अच्छा जी, अब आप उनसे क्या पढ़वा सकते हैं? आपके सितारे की जो पढ़ाई है, सूरह यासीन 13 बार है, सूरह इखलास जो है वो 311 बार है। ठीक है, सूरह कुरैश जो है वो 90 बार है। इन 3 सूरतों को सिर्फ आप दूसरों से पढ़वा सकते हैं, उसमें भी 100% नहीं। जैसे सूरह यासीन आप उनसे 10 बार पढ़वा लें, 3 बार आप खुद पढ़ें। सूरह इखलास जो है वो 300 बार उनसे पढ़वा लें, 11 बार आप खुद पढ़ लें, 5 बार 6 बार खुद पढ़ लें। ठीक है, सूरह कुरैश जो है उनसे 85 दफा तक पढ़ा लें, 5 बार आप खुद पढ़ लें। ये चीजें आप उनसे करवा सकते हैं दूसरे बंदे से। ठीक है, मगर जो अल्लाह के नाम में बताने लगा, जैसे या हसीबो 1090 दफा, या बासितो 999 दफा, ठीक है, या जलीलो, ये आप पढ़ेंगे 431 बार। ये आप खुद पढ़ेंगे, ये वो नहीं पढ़ेंगे, ज़हन में रखिएगा। ये आपकी पढ़ाई है। अब आपकी न्याज बताने लगा। आपकी जो नमकीन डिशें हैं वो 2 अदद हैं। ठीक है, वजन एक डिश का 2.5 किलो है। ठीक है जी, ये आप घर में पकाएंगे। नमकीन चावल बना लें, उसके साथ कोई सालन बना लें। नमकीन होने चाहिए, 2 हांडियां नमकीन हो।
مگر یہ نہیں کہ آپ ایک مثلا سادے چاول بنا لیے، دوسرے مرغی والے بنا لیے، چاول ہی 2 قسم کے بنا لیے، نہیں، ٹھیک ہے، ایک چاول بنیں گے، اس کے ساتھ بھی سالن بنے گا، چاہے دال ہی کیوں نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کھانا ہے، فرق چیزوں سے پڑتا ہے، دونوں کے برتن علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور وزن بہت دھیان سے کیجیے گا، وزن کے اندر ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں چاہیے، ایک ہانڈی کا وزن 2.5 کلو ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 10 پاؤ، یہ اس پہ ایک چھٹاک بھی اوپر یا ایک چھٹاک کم نہیں ہونا چاہیے، تو جب آپ کے چاول جیسے پکائے وہ پک گئے، پکنے کے بعد آپ انہیں تولیں گے، ٹھیک ہے جی، اور تول کر آپ کسی اور برتن میں رکھیں گے، جو برتن آپ نے اپنی نیاز والی جگہ پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ٹوٹل آپ کا 5 کلو وزن ہو جائے گا، 2.5 کلو ایک کا، 2.5 کلو دوسرے کا، اس کے بعد میٹھی ڈشیں جو ہیں وہ آپ کی 6 ہیں جی، جس کے اندر 3 قسم کی مٹھائیاں ہیں اور 3 جو ہے میٹھی ہانڈیاں ہیں، سمجھاتا ہوں، پہلے تو آپ نے 3 مٹھائیاں لینی ہیں، اب وہ 3 قسم کی مٹھائیاں جیسے رسگلے لے لیے، گلاب جامن لے لیے اور برفی لے لی، یہ 3 قسم کی مٹھائیاں آپ نے لینی ہیں، ایک مٹھائی کا وزن 790 گرام ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ رسگلے آپ نے لیے وہ 790 گرام ہوں گے، گلاب جامن آپ نے لیے 790 گرام، برفی آپ نے لی 790 گرام، ان کو ایک ڈبے میں نہیں کروانا، سب کا علیحدہ علیحدہ، اور یہ ڈبے سمیت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، صرف مٹھائی کا اتنا وزن ہو، یہ نہیں کرنا کہ ڈبے رکھوا کر تو پھر اس کا وزن کروائیں جیسے عام روٹین میں ہوتا ہے، یہ مٹھائی کا خالص مٹھائی کا اتنا وزن ہونا چاہیے، یعنی ہر ایک کا 790 گرام، اس کے بعد 3 ہانڈیاں، میٹھی ہانڈی، یہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی گھر پہ پکائی ہوئی، بازار سے نہیں خریدنی، اس کے اندر آپ میٹھے چاول لے لیں، سوئیاں لے لیں اور حلوہ لے لیں، 3 چیزیں لے لیں، ٹھیک ہے، ایک ہانڈی کا وزن 1.25 کلو ہوگا پکانے کے بعد، ٹھیک ہے، آپ برتن لیں گے اس کو وزن کر لیں یا جیسے مرضی کر لیں، پہلے اس کا وزن کر لیں، اس کے بعد اس کے اندر آپ وہ پکانے کے بعد جیسے حلوہ ڈالا ہے تو وہ 1.25 کلو ہونا چاہیے، آپ نے میٹھے چاول ڈالیں وہ 1.25 کلو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، سوئیاں بنائیے 1.25 کلو ہونا چاہیے، تو یہ آپ کی ٹوٹل جو ہے یہ چیزیں بنتی ہیں، سمجھ لگ گئی جی آپ کو، آپ نے یہ ساری چیزیں سامنے رکھ لینی ہیں، اس کے آپ نے بعد میں یہ پڑھائی کرنی ہے، جیسے ہی آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے، یہ جو چیزیں ہیں آپ خود نہیں کھا سکتے، آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں کھا سکتا، یعنی کہ آپ کے والدین ہو گیا، آپ کے بہن بھائی ہو گئے، بیوی بچے ہو گئے، ان میں سے کوئی نہیں کھا سکتا، چچا مامے کا بیٹا، ان میں سے آپ کسی کے گھر پہ بھیج سکتے ہیں، مگر تھوڑی تھوڑی، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پر دے کر جان چھڑا لے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلانے کی کوشش کیجیے گا، تو باہر ایسے لوگ جو آپ کو جانتے نہیں ہیں تو باہر کہیں کھڑے ہو کر تقسیم کر دیں، یہ ان لوگوں کو دینا ہے، اپنے گھر میں آپ نے تقسیم نہیں کرنا، اس کے بعد آپ اگر گھر پہ بٹھا کر کھلا سکتے ہیں تو وہ جتنا بیٹھ کے کوئی کھا سکتا ہے وہ کھا لے، کھانے والا چاہے ساری کی ساری کھا جائے، اس کی خیر ہے، ٹھیک ہے، باہر تقسیم آپ ایک گھر میں نہیں کر سکتے، اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی کھانے کے لیے آئے گا تو اس کی اچھے سے عزت کرنی ہے، اس کے اچھے سے دسترخوان بنانا ہے اور اس کو وہ کھلا دینا، نہیں تو باہر تقسیم کریں، ٹھیک ہے جی، یہ ٹوٹل اس کا طریقہ کار ہے، اس طرح آپ اپنی یہ چیز دیں گے، ایک دفعہ یہ کر لیں، اگر زندگی بادشاہوں جیسی نہ گزری تب کہنا، ساری کسریں نکل جائیں گی انشاءاللہ، یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ہلکے پھلکے مسئلے چل رہے ہیں یا کسی کام کے اندر کامیابی کم مل رہی ہیں، زیادہ نہیں مل رہی، وہ لوگ بھی یہ چیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کریں انشاءاللہ، دیکھیے گا کہ رب العزت کی ذات کتنا عروج دیتی ہے، آپ کی سوچ سے زیادہ عروج ہوگا، منوست تو ختم ہوگی مگر ستاروں کو بھی انشاءاللہ کیا کہتے ہیں وہ پیر لگ جائیں گے، دوڑنا شروع کر دیں گے آپ کے حق میں، دیکھیے گا کتنا آپ کے اوپر اس چیز کا اثرات آتے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں یا مسلمانوں میں یہ چیز بہت کم کی جاتی ہے، میں نے پورے یوٹیوب پہ سرچ کیا ہے، کوئی بندہ یہ چیز نہیں بتا رہا، میری ویڈیو کے بعد کوئی بتانا شروع کر دے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ابھی تک کوئی نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اس کا لوگ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غیر مذہب، خاص طور پر ہندو یہ چیز کرتے ہیں، گرہوں کی شانتی اور یہ چیز وہ اپنے مذہب کے حساب سے، وہ اس میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، سوچیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا، کہ غیر مذہب جو کرتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں نا، اور ان کو انتہائی کامیابی، اتنے کامیاب بھی ہیں بیچ میں بہت زیادہ لوگ، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، کر کے دیکھیں انشاءاللہ میرا مالک بڑا کرم کرے گا آپ پہ، ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ صاحب کا حامی و ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔